تو دوستوں یہ کہانی ہے انگلینڈ کی بس نمبر 7 کی۔ دوستوں انگلینڈ ویسے تو ایک تاریخی جگہ ہے، ماڈرن دنیا ہو یا تاریخی بلڈنگز، انگلینڈ میں آپ کو سب کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ یہ خوفناک کہانی بھی انگلینڈ کی ہی ہے۔ یہ کہانی آج سے 100 سال پرانی 1934 یعنی 1934 کی ہے، جب ایک آدمی لندن میں رات کو اپنی گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کو اپنی گاڑی اچانک سے موڑنی پڑی اور یہ ایک بلڈنگ سے ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کو اپنے سامنے ایک بس آتی ہوئی نظر آئی، حالانکہ وہ سڑک بالکل سنسان اور خالی تھی۔ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ اس نے بس کو اپنی جانب تو آتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ایک ریڈ کلر کی ڈبل ڈیکر بس تھی، جو اکثر آپ نے ویڈیوز میں دیکھی ہوں گی، اور آج بھی یہ بس انگلینڈ میں چل رہی ہیں۔ لیکن کہانی میں ٹوئسٹ تب آیا جب یہ بس اس کی جانب چلتی ہوئی اچانک سے نظر آئی، جس کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اچانک سے ہی غائب ہو گئی، اور یہ بات پولیس تک پہنچ گئی۔ حالانکہ پولیس کو اس آدمی کی بات پر یقین نہیں آیا اور نہ یہ بات یقین کرنے لائق تھی، اور انہوں نے اس بات کو اگنور کیا۔ لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس بس کا معاملہ اب شروع ہو گیا تھا، زبان زد عام تھا یہ معاملہ۔ اکثر لوگ یہ کہنے لگے کہ انہوں نے بھی اکثر رات کو اپنے سامنے وہ بس دیکھی ہے، یعنی کہ ان کو چلتی ہوئی اپنے سامنے نظر آئی ہے، اور تھوڑا غور کرنے پر یہ بس تھوڑی دیر میں غائب ہو جاتی ہے۔ اور کانسپریسی ایسی پھیلی کہ کچھ لوگوں نے تو یہ تک دیکھا کہ یہ بس انہیں ایک دریا سے نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بس دریا سے نکلتی ہوئی دکھائی دے۔ یہ بات اپنے اندر ہی ایک حیرانی کی تھی۔ لندن میں ایک سڑک ہے جس کا نام سینٹ مارک روڈ ہے، اور اکثر لوگوں نے اس بس کو وہیں دیکھا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ بہت سے لوگوں نے ایک ہی بات کہی تھی۔ اس بس کا نمبر 7 تھا، یعنی بس نمبر 7، اور یہ نمبر اس پر بڑا سا واضح تھا۔ نمبر 7 کے ساتھ ایک الفاظ، ایک ورڈ اور تھا، جنرل کا، ٹھیک ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس طرح کی بس انگلینڈ میں 1933 یعنی کہ 1933 میں ہی، یعنی کہ اس حادثے سے، یعنی اس کہانی سے 1 سال پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ لیکن 1 سال بعد 1934 میں لوگوں کو یہ بس نظر آنا شروع ہو گئی، اور عجیب بات یہ تھی کہ یہ بس بالکل خالی ہوا کرتی تھی، اور یہاں تک کہ اس بس کا ڈرائیور تک نظر نہیں آتا تھا، یعنی بنا ڈرائیور اور پیسنجر کی بس۔ اور مزید عجیب بات یہ تھی کہ یہ بس 1:15 سے 1:30، یعنی کہ رات کے 1:15 سے 1:30 کے درمیان نظر آتی تھی۔ انگلینڈ میں اس بس کی وجہ سے کافی خوف و ہراس پھیل چکا تھا، لوگ کافی ڈرے ہوئے تھے، اور کئی لوگوں کا اس بس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ بھی ہو چکا تھا، کیونکہ یہ بس اچانک سے سامنے آ جاتی تھی اور لوگ اکثر فٹ پاتھ، دیوار یا بلڈنگ سے ٹکرا جاتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انگلینڈ میں اس بس کی کہانی بہت زیادہ مشہور ہو گئی، اور اس قدر مشہور ہو گئی کہ پولیس کو اس کیس میں انوالو ہونا پڑا، اور اب پولیس نے اس بس کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور پولیس اب رات کو پہرا دینے لگی، خاص طور پر سینٹ مارک روڈ پر یا اس کے آس پاس کے علاقوں میں، تاکہ اس بس کو دیکھا جا سکے یا کسی کو یہ بس نظر آ جائے۔ پولیس نے کافی لوگوں سے پوچھ تاچھ کی کہ جنہوں نے اس بس کو دیکھا تھا، جو یہ دعویٰ کرتے تھے۔ پہلے تو پولیس یہی سمجھتی رہی کہ یہ لوگ نشے میں ہوں گے، اس لیے من گھڑت کہانی بنا رہے ہیں، لیکن پولیس کے لیے شاکنگ بات یہ تھی کہ یہ بات کئی سو لوگوں نے بتائی، اور یہ ممکن نہیں کہ اتنے سارے لوگ یا تو نشے میں ہوں یا فرضی کہانیاں، من گھڑت کہانیاں بنا رہے ہوں۔ پولیس خود کنفیوز تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ویسے تو ان کو اس بس کا کوئی سراغ ملا نہیں تھا، اور پولیس کے لیے یہ بھی مشکل تھا کہ اس کہانی پر کیسے بھروسہ کیا جائے، پر لوگوں میں اس بس کو لے کر اتنا خوف پھیل چکا تھا کہ وہاں کی گورنمنٹ نے لوگوں کا یہ خوف دیکھ کر ان روڈوں کو جہاں پر یہ بس دکھا کرتی تھی ان کو بڑا کرنا، یعنی کہ چوڑا، یعنی کہ کھلا یعنی کہ بڑا روڈ کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد ان روڈوں کو ریپیئر بھی کروایا گیا۔ یہ کہانی اگلے 10 سال تک انگلینڈ میں مشہور رہی، اور وقت کے ساتھ یہ کہانی بھی تاریخ کا حصہ بن گئی۔ تو دوستوں کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری؟ یہ میرا فرسٹ اٹیمپٹ ہے، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی۔